ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے معجزہ. کیا؟ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے معجزہ. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. کیا ہے؟ دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے. اگر وہ عقل میں آ جائے تو نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. اگر وہ عقل میں آ جائے تو نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی سے ظاہر ہو، جو نبی سے ظاہر ہو. اور کرامت جو ولی سے ظاہر ہو. اب مردہ کو زندہ کیا حضور غوث پاک نے، آپ میں سے کوئی کر دے یا میں کر دوں؟ کر سکتا ہے کوئی؟ وہ چلیے مان کے چلیے آپ نے کر دیا یا میں نے کر دیا تو پھر وہ کرامت ہوگی؟ بھائی ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو ثابت کیسے کرو گے؟ ایک آپ کو ایسی چیز دکھانی پڑے گی جو انسان کو تعجب میں ڈال دے. مردہ کو زندہ کرنا مطلب تعجب میں ڈال دینا. بولے یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تعجب والا بات ہے. اگر حضور غوث پاک کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ میں خود کرتا ہوں تو یہ غلط. اگر حضور غوث پاک کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ میں خود کرتا ہوں بذات تو یہ غلط. لیکن حضور غوث پاک نے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے. گویا غوث پاک خود بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. یہ تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. اب بھائی سوال ہوتا ہے کہ صاحب 12 سال پہلے کشتی ڈوبی، نکل کے کیسے آ گئی؟ باقی بات تعجب میں آپ پڑھیں گے، میں پڑھوں گا تعجب میں پڑھنے والی بات ہے. یعنی کیسے ہو گئے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نے کہا بابا ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے تو کرامت ہے. ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کرامت ہے. اگر ہو جاتا تو پھر کرامت کیا رہتی؟ ارے بھائی ہو ہی جانے سبھی کر لیتے تو پھر کرامت کیا ہوتی؟ اب آئیے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کیا کرامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بھائی قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں نا. جب قرآن کو مانتے ہو تو اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا. اس آیت کو نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اور اسی آیت کے حوالے سے میں کہتا ہوں اعلان، جو انسان کرامتوں کا انکار کرے وہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ قرآن کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے، وعظ و نصیحت چل رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے مجلس میں بیٹھنے والوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آ جائے میرے پاس قبل اس سے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے. کیا کہا؟ تم میں کوئی ایسا موجود ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو وہاں پر ایک خبیث جن تھا، اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا. کیا کہا؟ میں لے کے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. کیا؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا. اب مجلس کتنی دیر چلتی ہے؟ تو آتا ہے کتابوں کے اندر کہ صبح سے لے کے دوپہر تک اتنا ٹائم چلتی ہے، 6-7 گھنٹے. کہا کہ آپ کی مجلس سے ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. کیا چاہا؟ اس سے پہلے چاہیے. تو اسی مجلس کے اندر آپ کے ایک امتی، آپ کے ایک مرید آصف بن برخیہ موجود تھے. وہ نے کہا کہ حضور میں لے کے آؤں گا. کیا کہا؟ حضور میں لے کے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. کیا فرمایا؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. اور
वालिबों, पढ़ो कुरान। पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया उस तख्त को लेकर आ गए हैं। आसिफ बिन बरखिया उस तख्त को लेकर आए हैं। अब और तवज्जो वाली बात, ऐसा नहीं था कि वो कोई रोड पर था, ना ना ना। इसकी तफसीर में लिखा है कि 350 किलोमीटर दूर था वो तख्त। कितनी दूर? कितनी दूर? 350 किलोमीटर दूर था तख्त। और कुरान कहता है कि पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया लेकर आ गए। मैंने कहा भाभी बता तो सही है क्या है, ये करामत है कि नहीं है? और मैंने कहा जालिम, जब हजरत सुलेमान को उम्मती ये कर दे और अब कुरान में कह दे तो फिर मेरे नबी का उम्मती ये कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये बता कि सुलेमान अफजल है कि मेरे नबी अफजल है। पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे नबी अफजल है। और फिर आगे सवाल कि बता ये भी कि तमाम उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत है कौन सी, तो भी कहा जाएगा कि यही उम्मत है। तो फिर बता तो सही कि जब सबसे अफजल नबी हमारा, सबसे अफजल उम्मत हमारी, तो सबसे अफजल करामतें हमारे पास नहीं होगी तो किसके पास होंगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुरान ये कह रहा है। अब एक सवाल और पैदा होता है यहाँ पे, आप देखिए कुरान को समझिए आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत सुलेमान खुद क्यों लेके नहीं आए जबकि खुद नबी है। अब नबी अफजल होता है या वली? जाहिर बात है नबी अफजल होता है। नबी अफजल होता है, ये जाहिर बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वाला आसिफ बिन बरखिया के पास ये ताकत थी और हजरत सुलेमान के पास नहीं थी। और ताकत थी तो आसिफ बिन बरखिया से क्यों मंगाया, खुद क्यों लेके नहीं आए? सवाल होता है कि नहीं होता कि भाई आप ये कह रहे हो कि जनाब वाला अल्लाह इनको मोजज़े अता फरमाता है, वलियों को करामतें अता फरमाता है, तो सुलेमान तो खुद लेके नहीं आए, आसिफ बिन बरखिया से क्यों लेकर आए? तो इसका जवाब मैं देता हूँ। गोया कि यह बताया जा रहा है एक नबी के उम्मती का आलम यह है, तो फिर उस नबी की आलम क्या होगा? फिर उस नबी के पावर का आलम क्या होगा कि जिसका उम्मती यह है कि पलक झपकने से पहले 350 किलोमीटर दूर पड़ा जो तख्त है उसे उठाकर लेकर आ जाए। अब आप बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को ताकतें देता है कि नहीं देता है? तो अब जो लोग सवाल करते हैं कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ये कैसा हो गया? पहले मुझे तू इसका जवाब देते कि ये कैसा हो गया, फिर जब तू इसका जवाब दे देगा तो फिर मैं कहूँगा कि फिर वैसा भी हो सकता है। क्योंकि ये अल्लाह के वली है मेरे दोस्त। सबसे मेन बात ये